یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد حدیث مسلم بخاری چ آئی حدیث مسلم بخاری چ آئی خدا خود پہ خدا یا محمد ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد۔ تاجدار دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ ممبر رسول کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ ممبر رسول کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ اپنے مبارک ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، آپ نے تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا یہاں بظاہر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کس کی دعا پر، آپ کس کی پکار پر آمین فرما رہے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے کہا، جب میں پہلی سیڑھی پہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو بندہ اپنے بوڑھے ماں باپ پائے ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ جہنم میں جائے، حضور نے فرمایا آمین، حضور نے فرمایا آمین۔ آپ نے دوسری سیڑھی مبارک کے اوپر قدم رکھا، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، یا رسول اللہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے میں وہ کثرت عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین۔ جب حضور نے تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کا نامی اسم گرامی محمد جو آپ کا نامی اسم گرامی جو سنے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑے وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، حضور نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہے اتنا میٹھا، حضور کا نام مبارک تو ہے اتنا پیارا کہ شہد سے میٹھا نام محمد، شہد سے میٹھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ حضور کا تو نام مبارک ہے اتنا پیارا کہ منہ میں مٹھاس گھل جاتی ہے، تو اتنا مبارک نام جو زبان سے ادا کرے اس کے منہ میں مٹھاس گھل جائے، تو جو شخص یہ پیارا نام سماعت کرے اس کے کانوں میں، اس کی روح میں محبت کی کیا مٹھاس گھل جائے گی۔ اس لیے کہ
کہ جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی پکارا جائے، لیا جائے، محبت اور ادب کے ساتھ جھومتے ہوئے حضور کی ذات بابرکات کے اوپر درود پاک پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب وہ جلاء الافہام کی حدیث کے حوالے سے ایک لمبی حدیث اکثر بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محبت کا درود شریف سنتے ہیں۔ جو بندہ کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو جب مدینے کے تاجدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر سے یہ ملاحظہ فرماتے ہوں گے کہ پیکھے وال شریف کی جامع مسجد شریف کے اندر میرے یہ چند دیوانے میری مجلس میری بزم سجا کے بیٹھے ہیں، میرے نام نامی اسم گرامی سے اپنی روحوں کو اپنے دلوں کو گرما رہے ہیں، تو حضور کی نظر توجہ جب ہمارے شامل حال ہوگی تو جب اس محفل کے اندر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت اور خلوص کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھا جا رہا ہوگا تو مجھے بتائیں کہ تاجدار دو جہاں کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی کہ میرے غلام مجھ پہ بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے جب حضور کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو محبت میں فنا کے عالم کے ساتھ اس عقیدے اور محبت کے ساتھ درود آگے سے پڑھا کریں کہ حضور ہمارا درود پڑھنا خود سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میرے قبلہ کعبہ دادا مرشد حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد نبی سارے تے کہندا جبریل ویے نبی سارے تے کہندا جبریل ویے تسی ابتدا انتہا یا محمد ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد نبی سارے تے کہندا جبریل ویے تسی ابتدا انتہا یا محمد ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد مٹا دیتا ہے منکراں خائناں نے مٹا دیتا ہے منکراں خائناں نے تیرے نام نامی چویا یا محمد۔ یہ اکابرین اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے 1400 سال سے۔ یہ 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں۔ آپ کسی اہل سنت کی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ مبارک جو تگرے مبارک جو اسماء گرامی صحابہ کرام کے نام یا اللہ یا محمد اہل بیت اطہار کے نام مبارک لکھے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں اہل سنت کی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو خوبصورت انداز میں لکھا ہوا نظر آئے گا یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول اللہ۔ تو کچھ ایسے اس صدی کے اندر آ کے، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہ عمل چلتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب اس چیز کا وہ فرق محسوس انہوں نے کرنا ہوتا نا کہ کون اہل محبت ہے، اور ایک مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی ایسی کہ آگے سے جو مسلمہ کذاب کا جو لشکر تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے اندر لوگ اب وہ بھی کلمہ پڑھیں مسلمان بھی کلمہ پڑھیں، وہ بھی کلمہ پڑھیں تو مسلمان بھی کلمہ پڑھیں، تو وہاں پہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم یہاں پہ اب کیا کریں۔
کہ ہم لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو کلمہ گو کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ تو قتال کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اکابر صحابہ نے مشورہ دیا تم یہاں پہ نعرہ رسالت بلند کرو، تم یہاں پہ یا محمدہ کا نعرہ بلند کرو، جو یا محمدہ کا نعرہ لگائے، یا محمد کا نعرہ لگائے، وہ سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے، اور جو یا محمد کا نعرہ نہ لگائے سمجھ لو وہ مسلمہ کذاب کے لشکر کے اندر سے ہے، وہ ختم نبوت کا وہ داعی نہیں ہے، وہ ختم نبوت کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو یا محمد کا نعرہ تو صحابہ نے لگایا، یا محمد کا نعرہ تو اکابرین نے لگایا، یا محمد کا نعرہ تو تمام اولیاء عظام نے لگایا۔ ہم اگر نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو نہ نعرہ رسالت نہ لگانا، نعرہ رسالت لگانا یہ تو نعوذ باللہ بدعت ہے، یہ تو نعوذ باللہ شرک ہو جائے گا، نعرہ رسالت نہ لگانا۔ تو یہاں پہ پھر اٹھو لگاؤ فتویٰ ان صحابہ کے لشکر کے اوپر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو لشکر وہاں گیا تو انہوں نے پھر وہاں پہ کیا نعرہ لگایا؟ انہوں نے نعرہ لگایا یا محمد۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، غالباً حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک دفعہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تو ان کا پاؤں سو گیا۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہماری ٹانگ یا پاؤں سو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے، ایک ہی نشست کے اگر آپ پوز کے اندر بیٹھے رہیں، ان کا پاؤں مبارک جو ہے نا وہ سو گیا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے جب پاؤں سو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک دم بندہ نہیں اٹھ سکتا یا بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہ ان کا پاؤں سو گیا، تو انہوں نے کسی دوسرے صحابی نے انہیں کہا یار میرا پاؤں سو گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک عمل سنا ہوا ہے، تجھے جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے نا تو اس کا نام لے، تجھے جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے تو اس کا نام پکار۔ انہوں نے حضرت عمر کے بیٹے نے کہا یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ انہوں نے جب حضور کا نام نامی اسم گرامی لیا تو ان کی وہ جو ٹانگ تھی وہ ٹھیک ہوگی۔ بزرگوں کے اندر یہ عمل آج بھی چلتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، یا محمد کا مطلب ہے اے محمد۔ تم کہتے ہو کہ جب سامنے حضور نہیں ہے تو تم یا کا صیغہ، یا کی ندا سے کیسے پکارو گے؟ تم یا رسول اللہ تم نے کہہ دیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہوگی، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو بڑی غلط بات ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ پھر جاؤ فتویٰ لگاؤ، صحابی کے اوپر فتویٰ لگاؤ، جا کے لگاؤ فتویٰ۔ حضور وہاں کہاں بظاہر تشریف فرما تھے؟ اس کے سامنے کہاں تشریف فرما تھے؟ جب ان کے پاؤں سو گئے تو انہوں نے کہا یا محمد۔ وہ لگاؤ فتویٰ اس لشکر کے اوپر، صحابہ کے اس لشکر میں فتویٰ لگاؤ جنہوں نے اپنے اور بیگانے، منافق اور مشرک، مومن اور مرتد کا فرق کرنے کے لیے یا محمد کا نعرہ لگایا۔ لگاؤ جا کے ان کے اوپر فتویٰ۔ تو آج 14ویں صدی کا مولوی اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا محمد، یا محمد نہیں کہنا، نہ یا محمد نہ کہنا، یا محمد کہنے سے تو شرک ہو جائے گا، یا رسول اللہ تو کہنے سے تو شرک ہو جائے گا۔ جبکہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کے روح کا جو قرار ہے وہ حضور کا نام نامی ہے، حضور کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور مولوی ہوا ہے اسی صدی کا ترجمہ کیا، اور اس میں ایک حدیث کے اندر نا یا محمد کا لفظ آیا۔ اب وہ اتنا بے ایمان ہے، اتنا بے ایمان ہے، سوچیں اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اس حدیث، چل یار تجھے موت پڑ رہی ہے تو ترجمے میں یا کا لفظ نہ لکھ، تجھے جو موت پڑ رہی ہے تو ترجمے میں نہ لکھ یا کا لفظ۔ اس نے حضور کی حدیث مبارکہ کے اندر سے وہاں سے لفظ یا محمد میں سے لفظ یا کاٹ دیا کتاب کے اندر سے، اور وہ کتاب چھاپ دی۔ اس کو انہوں نے، میرے دادا مرشد سرکار لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مٹا دیتا ہے منکراں خائنان تیرے نام نامی چو یا محمد نبی نے نو دسیا اے خود مصطفیٰ نے نبی نے نو دسیا
اے خود مصطفیٰ نے رکعتاں دو پڑھ کے بلایا محمد میرا سونا یوسف ہے حاضر تے ناظر میرا سونا یوسف ہے حاضر تے ناظر میرا سونا یوسف ہے حاضر تے ناظر ہے تائیوں وظیفہ میرا یا محمد ہے میرا وظیفہ صدا یا محمد پکارن پہ سب اولیاء یا محمد. سب دوست درود پاک پڑھیں. الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بڑے مشہور بزرگوں میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شفا شریف. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ شفا شریف. اچھا، وہ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر، جیسے یہ ابھی ہماری مسجد میں یہ تغرے لگے ہیں، لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا رسول اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر، جس مکان کے اندر، جس گھر کے اندر، جس دکان کے اندر، جس دفتر کے اندر، جس جگہ کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تغرہ لگا ہو، تغرہ کہتے ہیں کیلیگرافی، خطاطی، یا لکھ کے آپ کا نام نامی اسم گرامی کہیں لگایا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اسم محمد کا چارٹ، کتبہ یا تغرہ دیوار پر یا کاغذ کے اوپر وہاں پہ لگا ہو نا، اس جگہ کے اوپر اس پوری جو جگہ کو، اس پورے کتبے کو، آپ کے نام نامی اسم گرامی کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور حلقہ باندھ کر سرکل بنا کے اس کے اوپر وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور جب تک حضور کا نام اقدس وہاں پہ لکھا ہے، وہ چاہے تا قیامت لکھا ہے، جب تک وہاں پہ حضور کا نام مبارک لکھا ہے، وہ فرشتے وہاں پہ اس کو چومتے رہتے ہیں، اس کو محبت کے ساتھ اس کو چومتے رہتے ہیں، اور اس اسم مبارک کے چاروں طرف وہ فرشتے طواف کرتے ہیں اور اظہار مسرت اور خوشی کرتے ہیں. میرا یہاں پہ وجدان محبت کہتا ہے، میری محبت یہ کہتی ہے، یہاں پہ فرشتے سوچتے ہوں گے، فرشتے یہ بات سوچتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہوں. کون سے فرشتے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار کے روزے مبارک پہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں اور وہ درود پڑھتے رہتے ہیں. وہ سنہری جالیوں کو چومتے ہوں گے، وہ سنہری جالیوں کے ساتھ اپنا سینہ لگاتے ہوں گے، وہ حضور کے روزے کا طواف کرتے ہوں گے، وہ محبت کے ساتھ وہ وارفتہ جاتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے دو کڑیاں رک جا تقدیریں، وہ کہتے ہوں گے تقدیریں میں نے تھوڑی جی مہلت اور دے دے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری روانگی کا وقت ہے، ابھی ہم نے شام کو یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور شام کو 70,000 نئے فرشتے آ جانے. وہ جو صبح والے 70,000 فرشتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ حضور کے روزے پہ طواف کرتے ہیں، وہ حضور کے روزے پہ درود پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ سارا دن گزارتے ہیں. مغرب ہو جاتی ہے، شام کے وقت وہ فرشتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ حضور کے روزے مبارک پہ درود پڑھتے ہیں، اور وہ طلوع آفتاب تک، طلوع فجر تک
وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ درود پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ 70,000 بھی واپس لوٹ جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان 70,000 کی باری نہیں آنی، قیامت تک ان 70,000 کی باری نہیں آنی کہ ہم دوبارہ روضہ رسول کے اوپر چلے جائیں۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں حضور کے امتی کہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ حاضری دیتے ہیں، بار بار آپ کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں بار بار ہم جیسے گناہ گار نکموں کو بھی آقا دو جہاں اگر بلا لیں تو ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے، ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اپنے کتے کو آواز دیتے تو جامی دوڑ کے آتا، یا رسول اللہ مجھے بلایا ہے، یا رسول اللہ مجھے بلایا ہے۔ تو سوچیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ حضور کے امتی جو بار بار حضور کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں۔ اچھا تو وہ جو فرشتے جو قاضی ایاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جہاں حضور کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ چاروں طرف بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں اور حضور کے نام مبارک کو چومتے ہیں، میری محبت میرا وجدان محبت یہ بات کہتا ہے کہ لازمی ان کے اندر وہ 70,000 میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہونا ہے کہ یار اب روزے مبارک پہ تو دوبارہ پتہ نہیں جانے کی اجازت کب ملے، اجازت اب قیامت تک اجازت نہیں ہے، تو چلو جہاں پہ آقا کا نام لکھا ہے اس نام کے بوسے لے لیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا لیں۔ تو آج جب اگر میں اپنے آقا کا نام سنوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میرا دل خوش ہو، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کے میں محبت کے ساتھ، میں ادب کے ساتھ میں آنکھیں جھکا لوں، میری نظریں جھک جائیں اور میں اپنے انگوٹھوں کو یوں چوموں اور میں کہوں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ تو میری آنکھوں کی روشنی ہیں۔ مجھے تو یہ عمل سیدنا صدیق اکبر نے بتایا، مجھے تو یہ عمل حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پتہ چلا کہ جب آقا کا نام سننا ہے تو انگوٹھوں کو ادب اور محبت کے ساتھ چومنا ہے اور آنکھوں کے ساتھ لگانا ہے۔ اور آج مجھے 14ویں صدی کے اندر ایک مولوی صاحب اگر آ کے یہ کہہ دیں او نہ حضور کا نام سن کے انگوٹھوں کو چومتے ہو یہ تو بدعت ہے، یہ تو کہاں لکھا ہے؟ اسے کو جا حدیثیں پڑھ، کتابیں پڑھ، تجھے پتہ چلے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا نام نامی اسم گرامی مبارک سن کے، انہوں نے حضور کا نام مبارک سن کے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو آپ سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو آپ سرکار نے کیا فرمایا کہ جس نے میرا اسم پاک اذان میں سنا اور انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے مس کیا اور درود شریف پڑھا وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ اور آپ سرکار نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے اس عمل کو پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کرے میرے پیارے حبیب سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو پورا کرے تو اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ تو مجھے بتائیں، اچھا سیدنا صدیق اکبر سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا صدیق یہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی ملی تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، دوبارہ کبھی موقع ملا۔ آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا اے صدیق نام محمد کو جب تم سنتے ہو، انگوٹھوں کو چومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے یقیناً یہ عرض کیا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، میرے باپ کی یہ سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت آدم۔ واقعہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو جملے یاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ میرے باپ کی سنت ہے۔ میرے آقا کا نام سنے تو انگوٹھوں کو چومے اور آنکھوں سے لگائے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ میرے باپ کی سنت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہوگا یہ میرے باپ کی سنت ہے۔ وہ جب میرے آقا کا نام سنتے تھے تو وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے ایک لغزش سرزد ہوئی، ٹھیک ہے، اور سارا آپ نے وہ قرآن کے اندر واقعہ بے شمار دفعہ آپ نے تفاصیل میں بھی سنا ہوگا، جب انہیں زمین پہ اتارا گیا
تو وہ بہت آہوزاری فرماتے، بہت آہو بکا فرماتے سیدنا آدم علیہ السلام، بہت روتے، اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ تمام روئے زمین کے جو لوگوں کے آنسو ہیں ان سے زیادہ آدم علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک تمام لوگوں کے روئے زمین پہ جتنے لوگوں کے آنسو ہیں اس سے زیادہ آنسو حضرت آدم علیہ السلام نے بہائے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس لغزش سے رجوع کرنے کے لیے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ دوستوں کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب روتے رہے معاملہ نہیں نہ حل ہوا، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، فضل تو اس کا ہے نا، راستہ وہی دکھاتا ہے، میری طلب بھی تیرے فضل کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ جب اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے تو بندہ خود بخود نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی، انہوں نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، اللہ میں تجھ سے اپنی لغزش کی مغفرت طلب کرتا ہوں تیرے محبوب کے اسم پاک محمد کے صدقے، تیرے محبوب کے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے محبوب کے اسم پاک، ابھی بات کیا ہو رہی ہے، حضور کا صدقہ نہیں، حضور کے نامی اسم گرامی کا صدقہ، حضور کے نام کا صدقہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی جو لغزش ہے اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آدم محمد کو کیسے پہچانے، آدم محمد کو کیسے پہچانے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا الہ العالمین، ابھی میرا جو جوہر روحانی ہے وہ جسمانی حالت میں نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ عرض کیا کہ رب کریم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے جسم میں روح پھونکی، تو اس وقت میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا۔ تو میں نے یہ جان لیا، میں نے یہ پہچان لیا کہ مالک ارض و سما نے، خالق کائنات نے جس ہستی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ آج تو مولوی، تو اٹھتا ہے، تو حضور کی ذات بابرکات کے اندر، نعوذ باللہ میں کیا بتاؤں آپ کو، تو وہاں زبانیں تان دراز کرتا ہے، تو کہتا ہے ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور جنالی حریم میں وحدت دے سب پردے اٹھائے جاندے نے، تو کہتا ہے ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو، اور ساری عمر گزر جائے روتے ہوئے، ساری عمر گزر جائے روتے روتے، روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ آنسو بہا دو، پیغام نہیں آتا۔ پیغام کب آتا ہے؟ جب اس کے محبوب کا وسیلہ دو، جب اس کے محبوب کا وسیلہ دو، اس کے محبوب کے نامی اسم گرامی کا وسیلہ دو، تو پیغام آ جاتا ہے، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تیری لغزش کو معاف کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو البشر آدم، مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ کس طرح پہچانا؟ انہوں نے کہا میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ تیرے اس حبیب کا نام لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے ان کا وسیلہ آپ کو دیا۔ تو جب ذکر سنے نا، جب ذکر سنے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں نا، وہ مجھ سے بڑی محبت کریں گے، وہ مجھ سے بڑی محبت کریں گے، وہ میرا نام سن کے اپنی جانیں قربان کر دیا کریں گے۔ تو جب کسی کا ذکر ہوتا ہے نا، بار بار ذکر ہوتا ہے، تو اشتیاق بڑھتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب حضور کا نامی اسم گرامی دیکھا، ان کی اس لغزش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاملے کو حل کیا، تو ان کے دل میں اشتیاق بڑھا، ان کے دل میں اشتیاق بڑھا
کہ یہ کون ہستی ہیں، یہ کون ہستی ہیں جن کا انہوں نے عرض کی یا الہ العالمین مجھے اس مبارک اس مدنی مٹھن من ٹھار کی زیارت تو کروا۔ اور یار ہم جو درود پڑھ کے راتوں کو روتے ہیں کہ یا الہ العالمین، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کائنات کی تمام نعمتوں سے افضل حضور کی زیارت مبارکہ کی ایک جھلک ہے۔ کیوں نہ وہ مبارک یا کیوں نہ وہ قیمتی ہو کہ جب آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کا وسیلہ دیا اور انہوں نے عرض کی یا الہ العالمین مجھے ان کی زیارت کروا۔ تو روح البیان وغیرہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہے، وہ ان کی یہ جو ناخن ہے نا، ناخن انگوٹھوں کے ناخن، یہ جو ناخن ہے نا، یہ شاید بات آپ لوگوں نے نہ سنی ہو پہلے کبھی، یہ جنتی لباس ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا اس سے پہلے ان کا جو جنتی لباس تھا نا، یہ پورا یہ ناخن تھا، ان کے پورے جسم کے اوپر یہ لباس تھا۔ تو وہ جنت کی ایک نشانی یا ایک یاد کے طور پہ یہ سمٹ کے صرف اتنا رہ گیا، اور اس جو جنتی ایک لباس ہے یا جنتی پردہ ہے، اس لباس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے عرض کی نا کہ مجھے یا الہ العالمین اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کروا، تو حضور کی شبیہ مبارک ان کے ان انگوٹھوں کے اندر جلوہ گر ہوئی۔ تو انہوں نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا، انہوں نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا۔ اور یار مجھے آقا کی زیارت ہو، میں ان کی نالین کو چوموں، میں ان کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پاؤں کی خاک کو چوموں۔ جب آدم علیہ السلام کو حضور کی زیارت ہوئی تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوم لیا۔ ہمیں اگر حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم اپنی جانیں قربان کریں۔ تو یار اگر آج ہم ان کا نام مبارک سن کے اگر انگوٹھوں کو چوم لیں، اپنے باپ کی سنت پوری کر لیں، اور مولوی تجھے کیا ہے، تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، تجھے کیا ہے، تو کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ جا سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ، انہوں نے تیرے بقول جو بدعت ہے انہوں نے یہ بدعت کیوں کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے انگوٹھے چومے۔ تو حضور نے کیا فرمایا آگے سے؟ میں نے بھی آپ کو مفہوم حدیث بتایا کہ حضور نے فرمایا جو میرے حبیب کی اس سنت کو پورا کرے، اس پہ عمل کرے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ تو حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کے انگوٹھوں کو چومنا، محبت کے ساتھ آنکھوں سے لگانا۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کیا ہم پورے کعبے کو چومتے ہیں یا صرف حجر اسود کو چومتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ حجر اسود کو چومتے ہیں، وہ جنتی پتھر ہے جناب، یہ نسبت ہے اس کی۔ ہاں اس شاخ کے نزدیک یہ نسبت ہے، میرے آقا نے تجھے چوما ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو گناہ چوس لیتا ہے، میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا۔ اچھا خیر، بات جو بتا رہا ہوں، حجر اسود کیا ہے؟ جنتی پتھر، جنتی پتھر کو چوم لیا، وہ گناہ چوم۔ اور یار مومن کے ناخن بھی تو جنتی لباس ہیں، جنت کی یاد ہیں۔ تو اگر کسی نے حضور کا نام مبارک سن کے محبت سے اپنے انگوٹھے چوم لیے ہیں تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس موضوع پہ آگے بھی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، اس پہ عمل کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا کرنی ہیں۔